السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ناپاکی اور پاکی۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ناپاکی کیا چیز ہوتی ہے اور پاکی کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان پاک کب ہوتا ہے اور ناپاک کب ہوتا ہے؟ اچھا، یہ فرق جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ناپاکی کس کو کہتے ہیں اور پاکی کس کو کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز بتائی ہے، ورنہ انسان کیا ہے؟ انسان تو مطلب جانوروں کی طرح ہی والا سین ہے نا، کہ مطلب آپ کو وہی جو جانور جیسے کرتے ہیں ساری چیزیں، آپ لوگ بھی ہم لوگ بھی ویسے ہی کرتے ہیں، لیکن جانور کیا ہے؟ پاک نہیں ہوتے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے پاک ہونے کا۔ تو ہم پاکی کیا ہوتی ہے؟ ناپاکی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ناپاکی ہوتی ہے کہ کبھی انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کو احتلام ہوا ہوتا ہے۔ احتلام کا مطلب اس کو ویٹ ڈریم آیا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں احتلام ہو یا ہم لوگ کسی فزیکلی کسی اس کو سیکشولی ہم کسی کے ساتھ اگر ہوئے ہوں، اٹیچ ہوئے ہوں، تو ہمیں فوراً جا کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ اچھا، غسل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا غسل کرنا چاہیے، صحیح ہے، غسل کرنا ہے۔ تو غسل کس طریقے سے ہوگا؟ غسل اس طریقے سے ہوگا کہ آپ جیسے ہم لوگ نارملی نہانے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کو جو ہے اس میں اچھا دو طریقے ہیں۔ اس میں جو اچھا اول طریقہ ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے، پروفیٹک طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اب پورا وضو کریں۔ صحیح ہے، جب آپ جیسے نارملی ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، آپ ویسے ہی پہلے نارملی وضو کریں۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر اپنے پورے جسم پہ پانی بہائیں، اتنا پورے جسم پہ پانی بہائیں کہ آپ کا کوئی بھی جسم کا حصہ ذرہ برابر بھی خشک نہ رہے، کوئی بھی بال خشک نہ رہے۔ صحیح ہے، آپ پورے جسم پہ پانی بہائیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا پھر غسل ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہم اسٹیپس میں بریک کروں تو اس کو یہ ایسے ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ نے دل میں نیت کری کہ اللہ تعالیٰ میں پاک ہونے کے لیے جو ہے مجھے پاک کر دیں۔ صحیح ہے، تو پھر آپ نے اپنا الٹا پاؤں سب سے پہلے باتھ روم کے اندر رکھا، صحیح ہے، اور اس کے بعد آپ جا کے سب سے پہلے آپ نے وضو کر لیا۔ صحیح ہے، جیسے وضو ہوتا ہے نارملی، آپ نے 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ جو ہے کلی کری، 3 دفعہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی لے کے گئے، اور اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ منہ دھویا، اس کے بعد پورے سر کا مسح کیا، اس کے بعد 3 دفعہ جو ہے ٹخنوں تک آپ نے پاؤں دھوئے۔ تو یہ ہوتا ہے وضو۔ آپ نے اچھا اس میں آپ نے یوں کر کے کانوں کے اندر اور کانوں کے پیچھے بھی یوں کر کے مسے کے بعد پانی لگانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ٹخنوں تک پورے پاؤں دھو لیے، تو یہ آپ کا وضو ہو جاتا ہے۔ صحیح ہے، تو اب آپ نے وضو کر لیا، وضو اچھا ہے، وضو کر کے آپ کھڑے ہیں، صحیح ہے، آپ نے 3 دفعہ غرارے بھی کرنے ہیں۔ صحیح ہے، اب وہ غرارے وضو میں ہی آ جاتے ہیں، مطلب آپ جب وضو کرنے لگو نا تو آپ اچھی طریقے سے غرارے کر لو، اچھے طریقے سے نا اس کو حلق تک پانی لے جاؤ۔ صحیح ہے، حلق تک آپ پانی لے کے چلے گئے، اور اپنے ناک کی نرم ہڈی تک، تو ناک کے اندر آپ نرم ہڈی تک اپنے پانی لے کے جاؤ۔ صحیح ہے، غرارے کرنے کے بعد، صحیح ہے، غرارے کر لیے 3 دفعہ اچھے طریقے سے آپ نے۔ اس کے بعد اب ناک کے نرم ہڈی تک، پورے ناک کے اندر جو ہے نا آپ پانی لے جاؤ 3 دفعہ۔ صحیح ہے، 3 دفعہ آپ پانی لے گئے۔ اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے یہ فرائض میں یہ ہو گئی آپ کی چیز پوری۔ لیکن اگر آپ غرارے بھی کر لیتے ہو اور ناک میں پانی بھی لے جاتے ہو، اس کے بعد وضو بھی کر لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ پانی بہا لیتے ہو نا، تو یہ جو ہے یہ سنت طریقہ ہے، یہ پروفیٹک طریقہ ہے۔ صحیح ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے پہ ہی کریں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے، میں آپ کو شروع سے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ واش روم کے اندر گئے دعا پڑھ کے، صحیح ہے، الٹے پاؤں کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے 3 دفعہ غرارے کر لیے، حلق تک آپ اچھے طریقے سے 3 دفعہ پانی لے کے چلے گئے، صحیح ہے، اور کلی آپ نے کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ناک کے اندر 3 دفعہ آپ پانی لے کے جائیں گے، صحیح ہے، 3 دفعہ آپ نے ناک کے اندر پانی لے کے گئے، پھر ناک کے بعد، پھر ناک کے اندر، پھر ناک کے بعد 3 دفعہ آپ نے کر لیا۔ اس کے بعد یہ آپ کے جو ہے غسل کے فرائض میں یہ 2 چیزیں ہو گئیں۔ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں، سب سے پہلے 3 دفعہ غرارے کرنا، 3 دفعہ جو ہے وہ ناک کے اندر پانی لے کے جانا، اور پورے جسم پہ پانی بہانا کہ کوئی بھی حصہ خشک نہیں رہے۔ صحیح ہے، یہ تبلیغی جماعت والے ہمیں سکھاتے تھے، صحیح ہے۔ تو یہ آپ کا ہو گیا طریقہ۔ اب یہ جو ہے فرائض آپ کے جو ہے نا غسل کے، یہ 3 فرائض ہیں۔ اب آپ نے یہ جب غرارے بھی کر لیے، ناک کے اندر آپ پانی بھی لے کے چلے گئے، تو آپ اس کے بعد ایک چیز اور ایڈ کریں کہ آپ وضو کر لیں۔ صحیح ہے، جیسے وضو کر لیتے ہیں نا،
آپ پورا وضو کر لیں، ناک کے 3 دفعہ کلی کر لیں، پیر سے 3 دفعہ ناک کے اندر پانی لے جائیں، جیسے نارملی وضو کرتے ہیں آپ، 3 دفعہ منہ دھو لیں اپنا، اور 3 دفعہ جو ہے وہ کونیوں تک ہاتھ دھوئیں اور سر کا مسا کریں، کانوں کے پیچھے تک یوں کر کے اندر اور پیچھے تک انگلی جس سے صاف کر لیں اس کو، اور اس کے بعد جو ہے 3 دفعہ ٹکنوں تک آپ پانی ڈالیں 3 دفعہ، تو یہ آپ کا وضو بھی ہو گیا. صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے جب آپ پھر اس کے بعد آپ مین جب آپ نہانے جا رہے ہیں نا، جب آپ پورے جسم پہ پانی ڈالنے جا رہے ہیں، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے پورے جسم پہ اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی بھی جو آپ کا جسم کا ایک بھی جو ایریا ہے نا، ہلکا سا چھوٹا ذرہ برابر بھی کوئی ایک بال بھی آپ کا خشک نہیں رہنا چاہیے. صحیح ہے. تو آپ پورے جسم پہ پانی بہا لیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ جب آپ کا ہو جائے پورا غسل نا، تو پھر آپ اس میں واش روم سے جب آپ باہر آ رہے ہو تو اپنا رائٹ پاؤں باتھ روم کے باہر رکھیں، اور اس کے بعد پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غفرانہ کا غفرانہ کا غفرانہ کا. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یا کچھ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر کوئی غلط میرے منہ سے کچھ نکل جائے. تو اس کا یہ ہوتا ہے غفرانہ کا، یہ آپ سرچ بھی کر لیے گا. تو یہ آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد آپ کا غسل ہو گیا. صحیح ہے نا. تو یہ چیز ہے پاکی میں. اب یہ آپ پاک ہو گئے ہو، ناپاک تھے آپ پہلے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پورا پروسیجر بتایا کہ کس طریقے سے آپ کو ناپاکی سے پاک ہونا ہے. تو ہم پاک ہو گئے. اب جانوروں میں کیا ہوتا ہے، جانوروں میں یہ سین نہیں ہوتا. جانوروں میں ان نے فیمیل کے ساتھ ان کے ساتھ وہ سیکشولی اٹیچ ہوئے، تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی سین نہیں ہوتا غسل کرنے کا. تو وہ ان کا بس گدھے گھوڑے ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ بس گئے واش روم بھی جا رہے ہیں تو ایسی اپنی حاجت پوری کری، اپنا جو بھی کرنا ہے وہ کرا، اس کے بعد بنا نہ پانی سے صاف کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس اٹھے اور چلے گئے. یہ جانوروں کا طریقہ ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا پروسیجر بتایا ہے. تو یہ ہمارا غسل ہو گیا سب سے پہلے. صحیح ہے. اور غسل ہو گیا ہمارا. وضو وضو ہوتا ہے پاکی میں، وضو ہو گیا. صحیح ہے. اور اچھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعے کے دن نہ ہر مسلمان پہ غسل کرنا واجب ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ہر جمعے کے دن آپ کوشش کریں غسل کریں لازمی. صحیح ہے نا. اور یہ وضو ہو گیا، غسل ہو گیا ہمارا. اور روزانہ کا مطلب اپنے آپ کو پاک رکھنا، صاف رکھنا. اور جو ہمارے جو ایکسٹرا بال وغیرہ ہوتے ہیں نا، اس کا کیا سین ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، انسان ہمیں سمجھنا ہے. بھائی اس کا یہ سین ہے کہ جو آپ کے ایکسٹرا بال ہوتے ہیں نا، ایسے بغل کے بال ہو گئے اور نیچے وغیرہ کے بال ہو گئے، تو آپ کو وہ اچھا نیچے کے بال جو ہیں وہ آپ کو ناف سے نیچے تک اس کو آپ کو کلین کرنا ہے، پورے صاف کرنے ہیں. صحیح ہے. اور بغل کے بال جو ہو گئے وہ بھی آپ کو صاف کرنے ہیں. صحیح ہے. وہ آپ یہ جتنے بھی جو بال ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو صاف کرنے ہیں. یہ پاکی میں آتا ہے. صحیح ہے نا. یہ آپ نے صاف کر لیے. اور اچھا، یہ جو ٹانگوں کے بال لوگ صاف کروا دیتے ہیں، اور چھاتی کے بال صاف کروا دیتے ہیں، اور جتنا بھی مطلب جو بھی ایکسٹرا صاف کرواتے ہیں چیزیں، وہ کروانا جائز نہیں ہے. تو اس چیز سے آپ انسان ہم لوگ بچیں. صحیح ہے نا. وہ چیز جائز نہیں ہے. جو جائز اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں بتا دی ہیں جس سے ہم لوگ پاک ہوتے ہیں، ہم لوگ صرف وہ کریں. ہم لوگ زیادہ اگر ایکسٹرا ہم لوگ اس چیز میں اگر کریں گے نا، تو وہ بدعت میں آ جاتا ہے کہ بھائی آپ ایکسٹرا کوئی چیز اسلام میں لا رہے ہو جو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو وہ بدعت میں آ جاتا ہے. تو اس سے ہم لوگوں کو بچنا ہے. صحیح ہے. اور یہ ہو گیا ہمارا. اور روزانہ آپ روزانہ نہائیں، کوشش کریں. صحیح ہے. اپنے آپ کو پاک رکھیں. روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں روزانہ. صحیح ہے نا. اور 5 وقت نماز پڑھیں. جیسے ہم لوگ اپنے جسم کو پاک رکھتے ہیں، تو ہماری یہ جسم کے اندر ایک روح بھی ہے. صحیح ہے. اس کو بھی اس روح کو بھی ہمیں پاک رکھنا ہے. وہ پاک کیسے ہوگی؟ وہ ہوگی نماز سے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے. ہمارے اندر کی جو روح ہے نا، وہ پاک ہو جاتی ہے. تو انگریز لوگ کہیں گے یار، یا جتنے بھی غیر مسلمان ایتھیسٹ ہوں گے بولیں گے روح کیسے پاک ہوگی؟ یہ کیا بس آپ کھانا وانا کھاؤ روح پاک ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، روح آپ کی ایسے پاک ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو سکون آتا ہے. تو وہ دلوں کو سکون جو ہے نا، وہ روح کو سکون آنا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے آتا ہے. اللہ اکبر بولیں گے، استغفر اللہ بولیں گے، تو آپ کی روح جو ہے نا وہ اندر سے خوش ہوگی. اب وہ خوش کیوں ہوگی آپ کے اندر سے روح؟ وہ اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہم لوگ کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ایک عہد لیا تھا کہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے. تو ہم سب نے کہا تھا، تمام انسانوں نے جو
دنیا سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، اور قیامت کا جو سب سے آخری انسان جو پیدا ہوگا، ہم سب نے کہا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ ہمارے خدا ہیں، ہم سب نے ایک اس میں کہا تھا کہ اللہ آپ ہیں، صحیح ہے نا؟ تو ہمارا یہ اچھا، تو یہ جو ہے یہ کانسیپٹ ہے، اس سے ہم لوگ جو ہے ہماری روح جو ہے اندر سے خوش ہوتی ہے، تو ہماری روح اندر سے خوش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے. جتنا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، ہماری روح اندر سے، ہمارا ایمان بڑھے گا، اندر سے ہماری روح جو ہے نا وہ خوش ہوگی، اور وہ ہوگی کہ وہ مطلب کہیں گے نا کہ اس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، قرآن مجید پڑھو، 5 وقت نماز پڑھو. اچھا یہ جو ہے نا یار، یہ باتیں یہ آپ لوگ سن رہے ہیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ لوگ سن رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں صرف سننی نہیں ہے، یہ باتیں سن کے آگے بھی پہنچانی ہے. صحیح ہے؟ جب اب آپ یہ سن تو رہے ہو، اب یہ آپ کوشش کرو کہ ایک خود بھی اس طریقے کی ویڈیوز بناؤ اور لوگوں کو اویئر کرو. لوگوں کو اگر آپ صرف سن رہے ہو نا اپنے حد تک، تو یار وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو جو محبوب عمل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ بولو گے یار میں شرماتا ہوں کیمرے کے آگے آنا ہے، یا میرے سے بولا نہیں جاتا، میری آواز بند ہو جاتی ہے، یا ہزار جو بھی بندے کے جو اپنے مسئلے مسائل ہیں. تو یار دیکھو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان جب ایک دفعہ ویڈیو بنائے گا نا، ایک دفعہ اور وہ یہ سوچے گا نا یار میں کر کس کے لیے رہا ہوں اور میں کر کیا چیز رہا ہوں، تو پھر اس کو وہ اپنی ذات کو دیکھے گا ہی نہیں. وہ بولے گا بھائی میں کیا چیز ہوں یار. تو یہ میں جس کی بات کر رہا ہوں، جس چیز کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور وہ اصل چیز ہے، وہ اہم ہے، وہ لوگوں تک پہنچانی ہے. شیطان آپ کو روکے گا یار کہ یہ نہیں کرو، یہ وہ لوگ کیا سوچیں گے، اور لوگ بولیں گے یہ ویڈیوز بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ہر چیز ہزار مطلب شیطان وسوسے ڈالے گا، پتہ نہیں کس حد تک جائے گا. تو بھائی ہم سب کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سولجر بنا کے نا اس دنیا میں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بتایا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. صحیح ہے؟ انسانوں کو اللہ تعالیٰ زمین پہ بھیجنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کی یہ بات چل رہی تھی. تو فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ تو ایسے مخلوق کو زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہے جو خون بہائے گی، مطلب ایک دوسرے کا خون کرے گی، خون خرابہ کرے گی، ایک دوسرے سے لڑے گی، تو اس کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیج رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ نہیں جانتے، تم لوگوں کو نہیں علم جو میرے پاس علم ہے. صحیح ہے؟ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے. اب یہ نام سکھانا کیا چیز ہے؟ یہ ہے علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ نام سکھانا. جیسے کوئی بھی دنیاوی علم ہو گیا، کسی بھی چیز کا علم ہو گیا نا، جو آپ کے پاس نالج ہے، جو چیز آپ کو پتہ ہے، وہ علم میں آ جاتی ہے. صحیح ہے؟ تو وہ علم ہے، وہ علم کس کی طرف سے آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. یہ ڈائریکٹلی آپ کے اوپر سے جو ہے نا، آپ کے برین میں آتا ہے، اوپر سے ڈائریکٹلی آپ کے برین. اب کچھ دیکھو جنات ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا ہے، تو جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ بھائی میں نے انسانوں اور جنات کو پیدا کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں بہتر عمل کون کرتا ہے. صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف قرآن مجید میں فرمایا. تو جنات کا بھی وجود ہے، لیکن ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ. صحیح ہے؟ کیونکہ ہماری جو آنکھ ہے نا، وہ ایک لمیٹڈ حد تک دیکھ سکتی ہے، اس کے آگے نہیں دیکھ سکتی اور اس سے کم بھی نہیں دیکھ سکتی. ایک لمٹ ہے، اس تک وہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں صرف. تو اب ایسی کیا کیا چیزیں ہیں جو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم لوگ نماز کی نیت کرتے ہیں مسجد میں جا کے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہمیں چاروں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے کسی نہ کسی چیز نے آ کے گھیر لیا ہے ہمیں، یا ہمیں سراؤنڈ کر لیا ہے ہمیں. مطلب ایک چیز ہمارے اراؤنڈ کچھ ہو گئی ہے، ہمیں فیل ہوتا ہے نا ہم سب کو. تو وہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ انسان کو چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ انسان چیز فیل کر سکتا ہے. اب جیسے ہوا چلتی ہے، ہمیں ہوا لگتی ہے، تو ہوا ہمیں نظر تو نہیں آتے ہوئے، نہ ہمیں پتہ دیکھ رہی ہے ہوا کہاں ہے، ہوا تو کہیں بھی نہیں دکھ رہی ہمیں، لیکن ہوا فیل ہو رہی ہے. صحیح ہے؟ تو ایسے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں فیل ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی آنکھوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ہر ایک چیز ابھی آپ یہ کسی بھی چیز میں غور کرو گے نا، ابھی یہ فون پہ ویڈیو بن رہی ہے نا، میں اس فون پہ غور کروں
یا میں فون پہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں صرف اپنے آپ کو غور کروں نا کہ یار مجھے کسی نے بنایا ہے، مجھے کس طریقے سے بنایا ہے. یا اس فون کو انسان اللہ تعالیٰ کے علم سے ایک انسان نے بنا دیا کس طریقے سے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بنا دی، یہ اتنا آسمان کھڑا ہوا ہے بنا کسی پلر کے، بنا کسی سپورٹ کے اتنا بڑا آسمان کھڑا ہوا ہے. یہ کس طریقے سے کھڑا ہوا ہے؟ یہ گریوٹی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا نا، ہمیں سمجھایا کہ بھائی اچھا یہ ایسے 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 سب کچھ ایسے ہو رہا ہے. تو اس کی جو بنیاد جس نے رکھی ہے، جس نے اس چیز کو پیدا کیا ہے یار، وہ کتنا عظیم ہوگا، وہ اس کی کیا ذات ہے. تو بھائی ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ جتنے بھی یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی فائدے کے لیے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت کریں نہ کریں. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے 24 گھنٹے جو ہے نا فرشتے، ہر وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے. دنیا کی ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے بھائی. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اگر اپنا فائدہ چاہنا ہے نا، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے بھائی. ہمیں اگر اپنا فائدہ چاہیے نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ چلنا ہے. اگر ہم ہم لوگ عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں اپنے ٹاپک سے بہت زیادہ ہٹ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے، لیکن میں یہ بات کرنا ضروری ہے بھائی. تو رحمہ اللہ، تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہم لوگ عبادت کریں گے تو ہمیں ایسی کیا چیز ملے گی بھائی؟ ہم لوگ 5 وقت اٹھیں، اپنے کام وام چھوڑیں، فون چھوڑیں، آرام چھوڑیں، وضو کریں جا کے، اور وضو کرنے کے بعد اتنی دور مسجد ہے، مسجد چل کے جائیں. یار کتنا تھک جاتا ہے بندہ، کیا ملے گا کیا بھائی؟ ایسی جنت ملے گی، ایسی جنت ملے گی، ایسی جنت ملے گی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں اس کا کبھی گمان آیا. تو آپ یہ اب اس چیز کو سمجھیں. یہ جو میں نے کہا ہے نا، یہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ہے کسی آنکھ نے اس چیز کو نہیں دیکھا آج تک، نہ قیامت تک دیکھ سکے گی وہ، نہ حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ تو ظاہر جنت سے آئے تھے، تو کسی آنکھ نے اس کو نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا. مطلب آپ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہوگی. آپ ایک حد آپ اب میں سوچنے بیٹھوں یار کہ جنت کیسے ہوگی، تو میں جہاں پہ میری سوچ ختم ہوگی نا، جہاں پہ میری سوچ ختم ہو جائے گی، وہاں سے بھی پتہ نہیں کہاں، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ بھائی کیا ہے جنت، وہ کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی. بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سچ ہے؟ کیا پتہ نہیں ہو، ہمارے پاس یہی زندگی ہو اور یہ ہم لوگ ایسے ہی مر جائیں، اور یہ اس میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا بھائی؟ پتہ ہمیں ایسے چلے گا کہ اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ جس نے ہمیں دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ ہے. اچھائی کیا ہوتی ہے؟ اچھائی ہوتی ہے کہ بھائی میں اگر کسی کے ساتھ کسی کی مدد کروں گا، صحیح ہے، میں کسی کو برے کام سے روکوں گا، میں کسی کے لیے خیر کا باعث بنوں گا، جتنے بھی اچھے کام کروں گا وہ اچھائی میں آ جائیں گے. صحیح ہے. ایکس وائی زی بہت ساری اچھائی ہیں. اب برائی کیا ہے؟ بھائی میں کسی کو جو ہے کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں کسی کو برا بھلا کہوں گا، میں کسی کو ماروں گا، میں ایکس وائی زی. برائی میں بھی ہزار چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اچھائی اور برائی دو چیزیں ہیں. صحیح ہے. یا تو انسان اچھا ہوگا، صحیح ہے، یا تو انسان برا ہوگا. یہ دو ہی چیزیں اس دنیا میں آپ دیکھ لیں. تیسری کوئی چیز آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گی. صحیح ہے. یہ دو ہی چیزیں، یا تو بندہ اچھا ہوگا یا تو بندہ برا ہوگا. صحیح ہے نا؟ اب یا تو بندہ جہنم میں جائے گا یا بندہ جنت میں جائے گا. تو اچھائی اور برائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ دینے والے ہی ہمیں اللہ تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی بھی بتائی ہے اور برائی بھی بتائی ہے. بھائی کیسے بتائی ہے؟ میں کیسے مان لوں بھائی؟ ایسے مانو کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے نا، جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان، شروع سے جب سے وہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ڈال دیتے ہیں. صحیح ہے. اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ کیسے ڈال دیتے ہیں بھائی؟ کسی انسان نے ایک بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ بھائی اگر میں کسی بچے کو پیار کروں گا
تو اس کو خوشی ہوگی، صحیح ہے. اور اگر میں کسی بچے کو ماروں گا تو اس کو برا لگے گا، صحیح ہے. اب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا کہ کسی نے سکھائی ہو اس کو، ہے نا. اب تو اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ہے نا پیدائشی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا جو ہے نا کانسیپٹ ڈال دیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ ہم لوگ یہ گھنٹے بولتے رہیں، اس پہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جو اس انسان کے اندر اچھائی اور برائی یہ چیز پیدائشی ڈال دی ہے، صحیح ہے نا. اب یہ ہر انسان کے اندر ہے، صحیح ہے. صرف مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، تمام انسان جو اس دنیا میں آئے ہیں ان سب کے اندر ہی ہے. اچھا، تو اب یہ جو ہے نا یہ ایک چیٹ کوڈ بھی ہے، سمجھیں آپ. یہ چیٹ کوڈ کس طریقے سے؟ یہ ایک چیٹ کوڈ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ کو کسی غیر مسلمان کو دعوت دینی ہے نا، اس کو اسلام کے قریب بلانا ہے، تو یہ چیز آپ کی مدد کرے گی. کیسے مدد کرے گی بھائی آپ کی؟ بھائی ایسے مدد کرے گی. اب کوئی بندہ مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتا رہا ہے، میں اس کو بول رہا ہوں. اب مجھے جو وہ باتیں بتا رہے ہیں نا، مجھے اس کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ یار اسلام جو ہے وہ ناحق قتل کرنے سے منع کرتا ہے، صحیح ہے. تو یہ بات مجھے سمجھ میں بولوں گا ہاں یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو بالکل صحیح ہے. بھائی اسلام جو ہے وہ آپ کو اچھائی کرنے کا حکم دیتا ہے، چیریٹی کرنے کا حکم دیتا ہے، صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہے. بھائی یہ بھی اچھی چیز ہے. تو یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہے. تو انسان اس چیز کو نا اس چیز کو قبول کرتا ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں یار یہی صحیح چیز ہے، یہ سچ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ فطرتی اچھائی اور برائی کا کانسیپٹ ڈال دیا ہے، صحیح ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید بھی اتار دیا، قرآن مجید کا بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. تو ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، اس سے ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یار اچھا اب اس چیز سے بچنا ہے، یہ چیز کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، کس وجہ سے کرنی ہے، کیا ملے گا. تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے. ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، ان کی سنتیں اپنائیں. میں اپنے ٹاپک پہ واپس آؤں، پاکی اور ناپاکی پہ. تو پاکی میں نے آپ کو بتائی، صحیح ہے. اب ناپاکی کیا ہے؟ ناپاکی یہ ہے کہ آپ ایسے ہی واش روم گئے، صحیح ہے، واش روم کر کے جو بھی آپ کی حاجت تھی اپنی حاجت پوری کری، بنا کچھ صاف کیے، بنا کسی چیز کی پرواہ کیے آپ واش روم سے باہر آ گئے، اپنے کاموں میں لگ گئے. تو اگر آپ تو آپ کے قطرے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کپڑوں پہ گرتے ہیں، صحیح ہے. اور مطلب وہی نا کہ اوور آل آپ کا پورا آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں. اور مطلب ایک انسان کے اندر ایک یہ وہ ہے کہ آپ جب چاہو گے نا، کوئی بھی غیر مسلمان واش روم جائے گا یا مسلمان واش روم جائے گا یا کوئی بھی انسان دنیا کا واش روم جائے گا، تو وہ واش روم سے جب باہر آئے گا نا تو وہ اس کو دو الگ قسم کی فیلنگ آئیں گی. ایک فیلنگ تو وہ ہوگی کہ جب وہ پاکی سے صاف کر کے اپنے آپ کو باہر آیا ہوگا، اور ایک دوسرے انسان کو فیلنگ آئی ہوگی جو ایسے ہی سب کچھ کر آ کے اس کو بھاگ رہا ہوگا واش روم سے کہ بھائی ہو گیا کام چلو بھاگو. دوسرا انسان اس کو الگ طریقے کی فیلنگ ہوگی. تو وہ فیلنگ جو ہے نا وہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہمیں بتائی ہے کہ بھائی کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے. تو ہم جب غسل کر کے یا ہم لوگ ایسے ہی جب واش روم سے کوئی بھی اپنی حاجت کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو ہمیں کتنا اس کو آپ سمجھے کہ ہمیں کتنے اس کی وہ ہوتی ہوگی نا، کتنی برائی اس کی ہمیں لگتی ہوگی کہ ہم لوگ کیا مطلب بنا کسی کچھ صاف کیے، بنا کچھ ہم لوگ ایسے ہی واش روم سے باہر آ گئے بھاگتے ہوئے. تو یہ چیز غلط ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر چیز پہ طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو باقاعدہ پاک کریں، ہر چیز کو آپ پاک کریں. اس کے بعد پھر آپ جب پاک کریں گے نا اپنے آپ کو، تو پھر آپ کو ایک اسپریچولیٹی ایک آپ کو ایک باقاعدہ آپ کو ایک فیل ہوگا کہ آپ خود بولو گے کہ یار خود آپ اپنے آپ سے آپ کے دماغ میں چلے گا کہ اچھا یار یہ پاکی تھی، اور جو میں پہلے کرتا تھا ایسے ہی آ جاتا تھا وہ اچھا وہ ناپاکی تھی، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی مجھے. تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے، اللہ تعالیٰ خود آپ کو گائیڈ کریں گے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے, تو ہم ان چیزوں پہ عمل کریں. صحیح ہے, قرآن مجید کی تلاوت کریں, حدیث کی کتابیں خود پڑھیں. صحیح ہے, آپ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود ہر چیز کا جائزہ لے, ہر چیز کو خود پڑھے کہ بھائی اگر یہ چیز ہے تو یہ چیز کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے. اگر وہ وجہ صحیح لگ رہی ہے آپ کو, اچھی وجہ ہے, تو وہ اس چیز کو آپ لیں. اگر اس چیز کے پیچھے غلط وجہ ہے تو اس کو آپ پھر چھوڑ دیں. آپ کو اگر اس کے پیچھے صحیح جو چیز آپ کو اسلام کے قریب کر رہی ہے نا, اس چیز کو لیں. جو آپ کو اسلام سے دور کر رہی ہے اس چیز کو چھوڑ دیں. صحیح ہے نا. اب خود ہم لوگ پڑھیں کہ بھائی غسل ہم لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے, اور خود ہم لوگ پڑھیں کہ بھائی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ اگر زندگی گزارنی ہے, کیونکہ وہ تو بہترین وہ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جب اس کائنات کو بنایا ہے کہ وہ جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہے, وہ پورے عالم کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. تو ان نے ہمیں ہر چیز پریکٹیکلی ہر چیز کر کے بتائی ہے, ہر چیز کر کے دکھائی ہے. تو ان سے ہمیں اچھا کوئی بھی نہیں ہمیں بتا سکتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو ہم ان کی حدیث پڑھیں, ہم ان کی سیرت پڑھیں. ہم ان کی سیرت پڑھیں گے نا جب تک ہمیں ہر چیز کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی, دنیاوی اور آخرت کی ہر چیز ہمیں کلیئر ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے. صحیح ہے, ہم اس کو ذمہ داری کی طرح اپنے اس چیز کو لیں, اور جانوروں کی طرح ہم لوگ زندگی نہیں گزاریں کہ جیسے جانور جو ہے کھاتا ہے پیتا ہے, حاجتیں کرتا ہے اور سو جاتا ہے, پھر اٹھتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے. مطلب جو بھی جانور کی زندگی ہوتی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمیں اس دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے, ہر چیز کو ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے. صحیح ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کو آگے پھیلائیں. صحیح ہے, اپنے کام بھی کریں, اپنا جو آپ کریں سب کچھ, لیکن اسلام کو آگے جب تک نہیں پھیلائیں گے نا تب تک آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہو پائے گا. تو آپ ویڈیو بنائیں کسی نہ کسی طریقے سے, آپ جیسے کر سکتے ہیں اپنی اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, اپنا میکسیمم اس پہ کریں. صحیح ہے, ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں ویڈیو بنا کے ڈالیں, پوسٹ بنا کے ڈال سکتے ہیں پوسٹ بنا کے ڈال دیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں نا آپ. تو آپ وہ کریں. اگر آپ اس چیز کو نہیں کرتے, اگر آپ اس چیز کو بولتے ہو یار چھوڑو کون بنائے گا, اللہ تعالیٰ خود کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کسی چیز کی. بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی آپ کو اس کام کے لیے. صحیح ہے. اب ایک مثال ہے, لیکن لمبا ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے, چلیں مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو بھائی مثال یہ ہے کہ انسان, اب میں ایک بزنس اونر ہوں. صحیح ہے, میں نے ایک بندے کو امریکہ میں بھیجا. میں نے بولا بھائی تو امریکہ جا, اور وہاں جا کے اس کو میں نے بولا کہ بھائی تمہیں یہ جو میں کام دے رہا ہوں یہ تمہیں کام کرنا ہے. صحیح ہے. اب وہ امریکہ گیا, امریکہ جا کے اس نے اپنی پراپرٹی خرید لی, شادی کر لی, بچے پیدا کر کے وہ وہاں سیٹل ہو گیا. امریکہ میں وہ سیٹل ہو گیا. جو کام میں نے اس کو کرنے کے لیے بھیجا تھا, جس کے لیے میں نے اس کو دنیا میں امریکہ بھیجا تھا, ویزا دے کے ٹکٹ وکٹ دے کے بہترین اس کو میں نے بھیجا تھا یہاں سے, تو وہ کام اس نے نہیں کیا. باقی شادی وغیرہ کر کے وہاں پہ گھر وغیرہ خرید رہا ہے, اور شادی کر رہا ہے, اور 4 شادی کر رہا ہے, اور بچے پیدا کر رہا ہے, اور ساری چیزیں کر رہا ہے. لیکن وہ نہیں کر رہا, کیا کہتے ہیں, جو جس کام کے لیے بھیجا تھا کمپنی نے اس کو, جس کام کے لیے اس کے باس نے اس کو بھیجا تھا, وہ نہیں کر رہا. تو بھائی اس کو ایک امپلائی, جو دوسرا امپلائی تھا, جس کو 2 امپلائیز کو بھیجا تھا. صحیح ہے, ایک تو شادی وادی کر کے وہاں گھر بار خرید رہا تھا, دوسرا جس کام کے لیے اس کو بھیجا کیا تھا وہ کام کر رہا تھا. تو وہ دوسرا امپلائی اس کو بولتا ہے بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو, تمہیں جس کام کے لیے بھیجا ہے تم وہ کام کرو. تو بولتا ہے کہ بھائی وہ کام وہ ہو جائے گا, یہ وہ آگے پیچھے وہ بات کو وہ بولتا ہے بھائی تمہیں جو پہلا دوسرا امپلائی ہوتا ہے نا, جو کام وام کر رہا ہوتا ہے, وہ بولتا ہے بھائی جس کام کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے نا, تمہارا ایک لمیٹڈ ٹائم کا ویزا ہے, 5 سال کا ویزا ہے تمہارا, جس میں تم شادی بھی کر لی, تم نے گھر ور بھی بنا لیے, بچے بھی پیدا کر لیے, لیکن 5 سال میں تمہارا کیا, تم واپسی آ جاؤ گے جہاں سے گئے ہو. تو تمہارا ویزا جو ہے وہ کینسل ختم ہو جائے گا. تو اس نے پھر وہ بندہ جو ہے وہ اس کو سمجھ میں آ گیا بھائی یار میں جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام تو میں نے کیا نہیں, اور اتنا ٹائم نکل گیا,
اور بس کل میں واپس جا رہا ہوں یا پتہ ہی نہیں ہے کب واپس جا رہا ہوں. ہمیں تو خیر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے موت کب آنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں وہ کام تو ہم کریں نا. باقی یہ ساری چیزیں گھر بنانا, پیسہ کمانا, شادی کرنا, بچے پیدا کرنا, یہ سب تو سیکنڈری ہے. جو آپ کا جو آپ کا سب سے پرائمری کام ہے, جو آپ کا سب سے مطلب پہلا پرائیورٹی پہ سب سے پہلا کام ہے آپ کا, جو آپ کو جس کام کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے, تو وہ کام تو آپ کا سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا نا. آپ وہ کر نہیں رہے ہو. آپ کا ویزا جو ہے ختم ہونے والا ہے, ویزا آپ کا چل رہا ہے, اور وہ ویزا تو ہمارا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں ختم کب ہونا ہے. تو پھر ہم سے زیادہ تو پھر خسارے میں کوئی بھی نہیں ہوا نا, بیوقوف ہم سے زیادہ تو پھر کوئی بھی نہیں ہوا. ہم تو پیسہ کما رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہم وہ نہیں کر رہے. تو پھر ہم لوگوں نے کیا کرا, خود ہم سوچیں, اپنے دماغ سے ہم لوگ خود سوچیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں ڈال دیں بات کو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم لوگ پانچوں وقت نماز جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے والے بن جائیں, اور اچھے کام کرنے والے بن جائیں, اور دوسروں کو برائی سے روکیں اور اچھائی کی طرف لے کر آئیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح ہے. اور بس آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے لیا, جزاک اللہ, بہت شکریہ. باقی اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ پاکی اور ناپاکی میں نے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں, تو میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان سب چیزوں پہ عمل کرنے کی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کی ویڈیوز میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا ان شاء اللہ. اپنا خیال رکھیں بہت بہت, اور مجھے دعاؤں میں, اور فلسطین والوں کو, غزہ والوں کو, اور جتنے مسلمان اس دنیا بھر میں مشکلات میں ہیں, پریشان ہیں, ان سب کو اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ.